شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم روحانی شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق ترکستان کے شہر تبریز سے تھا اور آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ عشق الہی اور تصوف کی راہوں میں گزارا۔ آپ کی کرامات نے دنیا بھر کے لوگوں کو آپ کی روحانیت کی طرف مائل کیا۔ آپ کی زندگی میں بے شمار روحانی معجزات اور کرامات کا ظہور ہوا، جنہوں نے نہ صرف آپ کے مریدین بلکہ عام لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی عظمت کو راسخ کیا۔ شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ کا دل اللہ کی محبت سے سرشار تھا۔ آپ کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی محبت کی شدت کو اپنے دل میں محسوس کیا۔ آپ نے فرمایا، جب تک انسان کی محبت اللہ کے ساتھ مکمل نہیں ہو جاتی تب تک انسان کسی حقیقت کو نہیں پہچانتا۔ شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بے شمار معجزات اور کرامات کا ظہور ہوا۔ آپ کی سب سے مشہور کرامت یہ تھی کہ آپ نے لوگوں کے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھرا۔ ایک دن ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور کہا کہ وہ اللہ سے محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے کامیابی نہیں ملتی۔ آپ نے اس کی بات سنی اور فرمایا، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کو اللہ کی محبت۔ پھر آپ نے اس شخص کے دل پر ہاتھ رکھا اور فوراً اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر گیا۔ شاہ شمس تبریزی کا ایک اور خاص وصف یہ تھا کہ آپ کثرت سے دعا اور عبادت کرتے تھے۔ آپ کی عبادت میں اتنی شدت تھی کہ آپ کو دن رات کے وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ آپ کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے اٹھ کر نماز فجر پڑھتے اور پھر دن بھر ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ ایک بار آپ نے فرمایا، اگر انسان کا دل اللہ کی عبادت میں غرق ہو جائے تو وہ کسی دوسری چیز کو نہیں دیکھتا۔ آپ کی کرامات میں سب سے اہم کرامت وہ تھی جب آپ نے اپنے مرید حضرت مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ ملاقات کی۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک روحانیت کی بلند ترین منزل تک نہیں پہنچے تھے۔ شمس تبریزی نے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی روحانیت کی گہرائیوں میں اتارا اور ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کے حصول میں تبدیل کر دیا۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری اور تصوف کی تعلیمات آپ کی کرامات کی عکاسی کرتی ہیں۔ شاہ شمس تبریزی کی ایک اور اہم کرامت یہ تھی، آپ لوگوں کے دلوں کی حالت بدل دیتے۔ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کسی بھی انسان کے ساتھ اپنی محبت اور شفقت سے پیش آتے اور آپ کا یہ رویہ لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا تھا۔ ایک دن آپ ایک بازار میں جا رہے تھے اور وہاں سے ایک شخص آپ سے ملنے آیا۔ اس شخص کے دل میں بغض اور کینہ تھا، لیکن آپ نے اس سے محبت کے ساتھ بات کی اور اس کے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیا۔ شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے طریقت اور تصوف کے بارے میں بے شمار اسرار اور راز لوگوں کو بتائے۔ آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان کی روح اللہ کی طرف جتنی زیادہ مائل ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ حقیقت کے قریب پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اللہ کا نور تمہارے دل میں آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنی خواہشات اور دنیاوی لذتوں کو ترک کرنا ہوگا۔ شاہ شمس تبریزی کی زندگی میں معجزات کا تسلسل رہا۔ آپ کا ایک اور معجزہ یہ تھا کہ جب آپ کسی جگہ پہنچتے تو وہاں کا ماحول بدل جاتا۔ آپ کی موجودگی میں لوگوں کے دلوں میں سکون آ جاتا اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتے۔ ایک دن آپ ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور آپ کی نظر میں ایک شخص غمگین حالت میں آیا۔ آپ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تمہارے دل میں جو غم ہے وہ تمہاری خود غرضی کا نتیجہ ہے۔ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارو گے تو تمہیں سکون ملے گا۔ شاہ شمس تبریزی کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو ان کی بے لوث خدمت تھی۔ آپ ہمیشہ لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے اور آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی رضا صرف لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ ایک دن آپ ایک مکتبے میں داخل ہوئے اور وہاں کے بچوں کو اپنی تعلیم دینے لگے۔
آپ نے فرمایا جو علم انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے وہی سچا علم ہوتا ہے۔ شاہ شمس تبریز کی کرامات نے نہ صرف ان کے مریدین بلکہ پورے عالم اسلام کو متاثر کیا۔ آپ کی روحانیت اور تصوف کی تعلیمات نے لوگوں کے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھرا اور انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ دکھائی۔ آپ کی زندگی کے یہ معجزات آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور آپ کا ذکر ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔